رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین. ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمي المكي المدني القرشي العجمي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم ونجاوتهم وقداوتهم وطهارتهم وسخاوتهم وولايتهم وفضيلتهم وقدلتهم وعطشهم أجمعين. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات عزیزان محترم، عالم ہستی کا پروردگار اپنی طیب و طاہر اور مقدس و مکرم و معجزنما کتاب قرآن کریم کے سورہ آل عمران کی 31ویں آیت میں اپنے تمام بندوں کو اپنی محبت کا اور اتباع رسول کا درس دے رہا ہے، اور اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ ہم تک کوئی آج تک نہیں پہنچا، اور نہ اب سے لے کے قیامت تک کوئی ڈائریکٹ ہم تک نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ نورانیت اور ہے، بشریت اور ہے. نورانیت اور ہے، مادیت اور ہے. تو اسی لیے اللہ نے بشریت کو اپنے تک پہنچنے کے درمیان میں ایک وسیلہ رکھا، اور اس وسیلے کو اللہ نے یا محمد کا نام دیا یا علی کا نام دیا، اور بتایا کہ قل اے میرے حبیب، تم ہمارے تمام بندوں سے جو ہم سے محبت کا دم بھرنے والے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جو اللہ چاہ رہا ہے وہ تو انجام دے، ورنہ خالی زبان کا دعویٰ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. خالی زبان کے دعوے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی جب تک کہ دعوے کے ساتھ دلیل نہ ہو. عزیزان گرامی، اور دعویٰ زبان کا ہوتا ہے، دلیل اعضاء و جوارح سے عالم وجود میں سامنے آنے والے عمل کو کہتے ہیں. جب تک عمل انجام نہیں دے گا تب تک کیسے کہا جائے گا کہ یہ اللہ والا ہے. اب اسی بات کو میں یہاں سے شروع کروں. عزیزان گرامی، محبت الہی، اتباع رسول کا موضوع مسلسل آج دوسرا مرحلہ، دوسری مجلس آپ سماعت کرنے کے لیے بارگاہ معصومین میں حاضر ہوئے ہیں. عزیزان گرامی، ہمیں اپنی لائف کو ٹٹولنا چاہیے، اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے
کہ اللہ نے ہمیں کس واسطے خلق کیا ہے، اللہ نے ہمیں کس واسطے پیدا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، کل میں نے بات کو وہیں تک چھوڑا تھا جیسا کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو محمد و علی آپ کو پیدا کیا۔ یہ تو ایک وہ مرحلہ ہے عزیزان گرامی کہ جہاں انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر حدیث قصہ بھی کہ جس میں اللہ نے ایک پیغام اور دیا ہے جو المختصر پیغام ہے۔ کون سا وہ پیغام ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاک۔ حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم کچھ بھی پیدا نہ کرتے، افلاک کو پیدا نہ کرتے، زمین کو پیدا نہ کرتے، چاند و سورج کو پیدا نہ کرتے۔ اچھا پیدا کیوں کیا ہے؟ پھر آپ ڈیٹیل میں ذرا سنیے۔ حدیث قصہ میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الحساب۔ عزیزان گرامی، یہ مسلسل آپ ہر جگہ تقریباً جہاں بھی مقدسات ہیں، جہاں بھی اللہ کے پاک اور طاہر گھر ہیں یا ائمہ اطہار علیہ السلام کے مقامات ہیں، ہر جگہ سے یہ آواز آپ کو حدیث قصہ کی صورت میں سننے کو ملتی ہے کہ اللہ نے خود فرشتے آسمانی اور تمام ملائکہ چرخ قوان کو گواہ بن کے یہ قول صادر کیا ہے کہ بے شک ہم نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، آسمان کا شامیانہ نہیں تانا، چاند و سورج کی قندیلیں روشن نہیں کی، افلاک کو پیدا نہیں کیا، سمندروں میں روانی نہیں پیدا کی، اور جو ان میں کشتیاں ہیں روا دما ہیں ان کو میں نے حرکت میں حکم کے اعتبار سے نہیں پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کیا ارشاد فرمایا الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الحساب، سوائے ان پانچوں حضرات کی محبت میں جو اس وقت زیر قضا ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو اب عزیزان گرامی، پانچوں ہستیاں چادر کے نیچے ہیں اور اللہ فخر ظاہر کر رہا ہے کہ ہم نے ان کی محبت میں زمین کا فرش بچھایا، ہم نے ان کی محبت میں آسمان کا شامیانہ تانا، ہم نے ان کی محبت میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے نا محبت کے موضوع پر، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب جب وہ ہستیاں ہیں نہیں، بھئی محمد تھے تب اللہ نے فرمایا تھا نا چادر کے نیچے محمد بھی تھے، چادر کے نیچے علی بھی تھے، چادر کے نیچے سیدہ بھی تھی، چادر کے نیچے حسن بھی تھے، چادر کے نیچے حسین بھی تھے۔ تو اب وہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا نا، محمد کے جاتے ہی زمین کا فرش لپیٹ دیا جانا چاہیے تھا، آسمان کا شامیانہ ختم کر دیا جانا چاہیے تھا۔ بھئی عام طور سے تو ہوتا ہی یہ ہے کہ جب مجلس حسین برپا ہوتی ہے، فرش اعظم بچھایا جاتا ہے، مائک لگایا جاتا ہے، ذاکر کو بلایا جاتا ہے، تبرک تقسیم کیا جاتا ہے۔ مجلس اعظم جب تک ہو رہی ہے، ذاکر اپنے مقام پر، توجہ دینے کے نام، مجلس اعظم جب تک ہو رہی ہے، ذاکر اپنے مقام پہ ہے، مائک اپنے مقام پہ ہے، فرش اعظم اپنے مقام پہ ہے، تبرک کا بانٹنے والا اپنے مقام پہ ہے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اور ادھر مجلس تمام ہوئی، ذاکر اپنے ہدف کو چلا، مائک الگ رکھ دیا گیا، فرش اعظم سمیٹ کے کونے میں رکھ دی گئی، تبرک بانٹنے والا اپنے گھر چلا گیا۔ اور سوال ہے نا بارگاہ ربوبیت میں کہ اے اللہ، جب یہی تیرا قانون تھا کہ چادر کے نیچے آنے والی ہستیوں کی محبت میں
جب تو نے یہ سب کچھ پیدا کیا تو اب تو وہ ہے نہیں، محمد بظاہر تو ہے نہیں، مولا علی تو بظاہر ہے نہیں جی، تو پھر اب ختم ہو جانا چاہیے تھا نا زمین کو، فرش زمین کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، آسمان کا شامیانہ لپیٹ دینا چاہیے تھا، چاند و سورج کے قندیلوں کو خاموش کر دیا جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ زمین کا فرش بھی بچھا ہوا ہے، آسمان کا شامیانہ بھی ابھی موجود ہے، چاند و سورج کے قندیلیں بھی روشن ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ زمین کا فرش بھی ویسے ہی موجود ہے، آسمان کا شامیانہ بھی ویسے ہی موجود ہے، چاند و سورج کی قندیلیں بھی ویسے ہی روشن ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ایک ہی ہوا کہ اگر محمد چلے گئے ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ان تمام چیزوں کا موجود ہونا اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ ابھی کوئی محمد باقی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ابھی کوئی محمد باقی ہے کہ جس کے سبب سے اللہ اس کی محبت میں زمین کے فرش کو بھی بچھائے ہوئے ہے، آسمان کے شامیانے کو بھی تانے ہوئے ہے، چاند و سورج کی قندیلیں روشن کیے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، بعض حضرات احساس کمتری کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جب امام ہے تو صاحب آ جاتے اور ظہور ہو جاتا تو کتنا بہتر ہے ہوتا، لیکن وہی بات ہے وہ کیسے آ جائیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے میزبان، وہ توجہ، ایک ہوتا ہے میزبان، ایک ہوتا ہے مہمان۔ جب تک میزبان مہمان کو بلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کیا عرض کرنا ہوں آپ کی خدمت میں، جب تک میزبان اپنی پوری تیاری میں نہیں ہوتا، کہیں بھی مہمان میزبان کے گھر نہیں جاتا۔ بہت توجہ عزیزان گرامی، بہت توجہ۔ جب میزبان پوری تیاری کر لیتا ہے، کھانے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، آسانے ہر اعتبار سے، تو تب وہ مہمان کو بلاتا ہے، اور بغیر تیاری کے اگر میزبان نے مہمان کو بلا لیا تو اس میں ہوتی ہے بے عزتی۔ کچھ عرض کر رہا ہوں تو اب جواب مل تو گیا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں امام آتے کیوں نہیں ہیں؟ امام آئے تو کیسے آئے جبکہ میزبان فرش زمین ابھی تیار نہیں ہوا ہے؟ مہمان عرش بری کیسے نازل ہو جائے؟ صلوات پڑھے محمد۔ میزبان فرش زمین ابھی آمادہ نہیں ہوا ہے، ابھی بلانے والا تیار نہیں ہوا ہے، وہ آنے والا کیسے آ جائے؟ اور میں اکثر اس معاملے میں کہتا بھی ہوں کہ صاحب ایک دوسرا بھی ہوا تھا کہ جس کو نظریں ڈھونڈتی ہیں وہ نظر آتا نہیں، جس کو نظریں ڈھونڈتی ہیں وہ نظر آتا نہیں۔ چار مصرے بھی سنتے چلے جائیے تاکہ ہمارے امام کی محبت کا حق بھی کچھ ادا ہو سکے۔ اور یہ ظہور امام مولا کے غیبت کا زمانہ ہے تو اس میں تھوڑا بہت امام کا بھی ذکر ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کس کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور نے تو اپنے زمانے رسالت میں فرما دیا کہ جو بھی انسان من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر، اس کی محبت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنا ذکر کیا ہے رسول نے تو زندگی تو خود بخود ذکر ہو گئی۔ رسول کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس عہد، جس عصر، جس عہد، جس زمانے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ سوچ کے چلیے کہ یہ کس امام کا زمانہ ہے۔
ہمیں اس امام کی معرفت حاصل کرنا چاہیے۔ تو کون کہتا ہے کہ نرجس کا پسر آتا نہیں؟ کون کہتا ہے کہ نرجس کا پسر آتا نہیں؟ وہ تو آتا ہے مگر ہم کو نظر آتا نہیں۔ کون کہتا ہے کہ نرجس کا پسر آتا نہیں؟ وہ تو آتا ہے مگر ہم کو نظر آتا نہیں۔ اور یہ نگاہوں کی خطا ہے یا خدا کی مصلحت؟ یہ نگاہوں کی خطا ہے یا خدا کی مصلحت؟ جس کو نظریں ڈھونڈتی ہیں وہ نظر آتا نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور پھر چار مصرے اپنے ہی آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں کہ زمانے والے پریشان وہ سکون سے رہے، زمانے والے پریشان ہوں وہ سکون سے رہے۔ کہاں یہ بات بھلا میرے پردہ دار میں ہے؟ سوالیہ نشان ہے، زمانے والے پریشان ہوں وہ سکون سے رہے۔ کہاں یہ بات بھلا میرے پردہ دار میں ہے؟ اور وہ ابر فیض و کرم ہے ضرور برسے گا۔ وہ ابر فیض و کرم ہے ضرور برسے گا مگر رضائے الہی کے انتظار میں ہے۔ صلوات پڑھیں عقیدت کے ساتھ۔ مگر رضائے الہی کے انتظار میں ہے۔ عزیزان گرامی، سچ ہے کہ اللہ کی محبت دلیل چاہتی ہے، خالی زبان کا دعویٰ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اسی لیے اللہ اپنے حبیب خاص کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ کی امت میں میری مخلوق میں توجہ، اے میرے حبیب آپ کی امت میں میری مخلوق میں جو لوگ بھی میری محبت کا دم بھرنے والے ہیں ان سے صاف یہ کہہ دیجئے کہ ڈائریکٹلی اللہ تک کوئی نہیں پہنچتا۔ اگر اس سے محبت کا دعویٰ ہے تو تم ہماری اتباع کرو، تم ہماری اتباع کرو۔ آدم و آدم کی کائنات میں عزیزان گرامی ہمیں ایک ہستی ہی ایسی نظر آئی کہ اس قول کی مصداق ٹھہری، اور اس ہستی کو علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، اتباع رسول کے پیکر میں جو شخصیت ابھر کے سامنے آئی اس ذات کو ہم اور آپ اپنی عقیدت کی زبان میں علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ واہ مولا، چاہے وہ ذوالعشیرہ کا موقع ہو، چاہے وہ احد کا میدان ہو، چاہے وہ اور دیگر میدان ہو، ہر جگہ محمد کی اتباع میں علی موجود نظر آئے۔ ہر جگہ محمد کی اتباع میں علی موجود نظر آئے، اور اکثر دیکھا گیا آگے آگے محمد ہے تو پیچھے پیچھے علی نظر آ رہے ہیں، اور ہر دم یہی زبان ہے کہ یا رسول اللہ، جو ہاتھ اٹھیں گے ہم ان ہاتھوں کو توڑ دیں گے، جو آپ کے خلاف آنکھ اٹھے گی ہم اس آنکھ کو توڑ دیں گے۔ اتباع ہو تو ایسی ہو، خدا کی قسم جیسی علی نے اتباع کی ہے، نبی اکرم کی، رسول عربی کی، رحمت للعالمین کی۔ ذوالعشیرہ میں دم بھرنے والے تو بہت تھے، ہم اللہ والے، ہم اللہ والے، لیکن کوئی نہ ملا۔ صرف ایک 11 سے 13 سال کا علی ملا جو ہر بار یہ اٹھتا ہوا نظر آتا تھا، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ۔ اور ہر بار رسول لوگوں کو موقع دے رہے تھے کہ کون ہے ایسا انسان جو میرے اس کار تبلیغ میں میرا حصہ دار بنے، وہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا، میرا قائم مقام ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ لیکن تینوں بار جب کوئی نہ اٹھا تو مولا کائنات کو رسالت باپ نے اٹھا کے اپنے سینے سے لگا کے
وہی اناؤنسمنٹ کر دیا غدیر کا، جی آئے میرے علی، تم ہی میرے بعد میرے جانشین ہو گئے، خلیفہ ہو گئے، آپ سمجھے، ولی برحق ہو گئے۔ اب اور فرمانے، لیکن جو وعدہ کیا، خدا کی قسم، مولائے کائنات نے ذوالعشیرہ میں جو وعدہ کیا محبت کے عنوان پر، وہ کر کے دکھا دیا۔ ایک وقت تھا، توجہ عزیزان گرامی، ایک وقت تھا کہ جب رسالت مآب تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو یہ عرب کے بچے رسالت مآب پر طرح طرح سے تکلیف پہنچانے کے لیے کئی پتھر مارتے تھے، کئی کنکر مارتے تھے، اور جب لہو لہان ہو کے پیغمبر گھر میں داخل ہوتے تھے اور چچا ابو طالب کی نظر جب محمد پر پڑتی تھی، دل بے چین ہو جاتا۔ اب ایک دن دو دن کب تک انسان سہے گا، کب تک برداشت کرے گا؟ روایات میں ملتا ہے کہ جو اہل عرب کے بزرگ تھے ان کے پاس جناب ابو طالب پہنچے اور کہا دیکھو تمہارے بچوں نے یہ حال کیا ہے۔ تو اہل عرب تو پہلے سے کینوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ارے ابو طالب یہ بچوں کی بات ہے، بڑے کیا کریں۔ بہت توجہ، جناب ابو طالب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی اور مولائے کائنات یہ منظر دیکھ رہے تھے، ادھر یہ بناؤ بنا، ادھر یہ واقعہ عالم وجود میں آیا، ادھر اب علی تیار ہو گئے، ذوالعشیرہ میں وعدہ تو کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے خلاف جو آنکھ اٹھے گی ہم اسے پھوڑ ڈالیں گے، آپ کے خلاف جو ہاتھ اٹھیں گے ہم انہیں توڑ ڈالیں گے۔ توجہ دیدان گرامی، اور یہ کر کے دکھا دیا مولائے کائنات نے دیدان گرامی۔ کہیں آپ محمد رسالت مآب رحمت للعالمین جب خدمت دین کے لیے نکلے تو پھر اب اہل عرب کے بچے آڑے آ گئے، جن کے ہاتھوں میں ڈھیلے بھی تھے، جن کے ہاتھوں میں کنکر بھی تھے، جن کے ہاتھوں میں پتھر بھی تھے۔ اب جیسے ہی انہوں نے پتھر چلانا شروع کیے، ابھی تک علی محمد کے آگے آگے تھے۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم منزل ہے محبت کا عنوان ہے کہ یوں ہی تھوڑی اللہ کی محبت ملتی ہے، کچھ قربانی تو دے انسان۔ اللہ کی محبت کے ملنے میں نفس کی قربانی شرط ہے دیدان گرامی۔ یوں ہی خیبر میں نہیں کہا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو جرار ہوگا، یہ غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، مرد ہوگا، کیا اس کا نام مرد ہوگا۔ اور سنیے پھر ایک صفت بڑی منفرد اور بے مثال صفت ہے کہ کل کا جو علم لینے والا ہوگا وہ اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ و رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ جب بچے محمد کے گزرنے کے موقع پر بچوں کے ہاتھوں میں ڈھیلے دیکھے گئے، پتھر دیکھے گئے، کنکر دیکھے گئے، ابھی تک محمد کے پیچھے پیچھے تھے علی، اور جب بچے آڑے آ گئے، سامنے آئے تو اب علی مولا علی، اب مشکل کشا علی۔ یہ مشکل کشا یہ باعث ثواب بھی ہے، یہ باعث عذاب بھی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ مومنوں کے لیے باعث ثواب بھی ہے اور دشمنوں کے لیے قہر اور عذاب بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ ایسا نہیں کہ صاحب بہت
बड़ा मजमा हो, कोई बात नहीं, माशाल्लाह जितने भी मौलवी हैं सब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जुमला अर्ज कर रहा हूँ ज़िम्नन, ये मुश्किल कुशा है। किसी चाहने वाले ने क्या खूब कहा कि मौला आप अपने चाहने वालों की मदद किया कीजिए। ये क्या कि फलाने ने बुलाया तो भी वहां पहुंच गए, फलाने ने बुलाया वहां पहुंच गए। आसान है, आप अपने बवालियों की, अपने चाहने वालों की, अपने मोहब्बत करने वालों की, अपने परवानों की, अपने दीवानों की, जो आपकी विलायत के मानने वाली, उनकी आप मदद किया कीजिए। तो अब अली अली है, कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, क्योंकि यही सवाल अपने जमाने कलीमुल्लाही में जनाब मूसा ने भी किया था अल्लाह से कि आए अल्लाह फिरौन का दाना पानी बंद कर दे, क्योंकि ये कमबख्त रोजी तो तेरी खाता है और अपने को रब्बे आला कौम के दरमियान कहलवाता है। इसका दाना पानी बंद कर दे, सारे होश उड़ जाएंगे। लेकिन उधर अल्लाह ने क्या जवाब दिया मूसा से? क्या मूसा से जवाब दिया अल्लाह ने? मूसा, अगर फिरौन ने मेरी रुबूबी, मेरी अब्दियत को छोड़ दिया है, बड़ा पाकीज़ा सा जुमला है, आए मूसा, अगर फिरौन ने मेरी अब्दियत को छोड़ दिया है तो क्या मैं रुबूबियत को छोड़ दूं? बस सेम डिडो यही सूरत हाल मौला मुश्किल कुशा के सामने थी, जब चाहने वाले ने कहा कि मौला अली, मेरे मौला, आप चाहने वालों की मुश्किल कुशाई किया कीजिए, उनकी मदद किया कीजिए। ये क्या है जो आपको बुरा कह रहे हैं, जो आपकी ग़ीबतें करते हैं, जो आपकी नफरत करते हैं, जो आपसे दुश्मनी करते हैं, आप सबके लिए मुश्किल कुशाएं। तो मौला के पेश नजर अल्लाह का कहा हुआ जुमला भी है और जनाब मूसा की पेशकश भी अली के पेश नजर है। तो मानो ना कि अली आज के नहीं है, जब कोई नहीं था तो अली थे। सलावत जब कोई नहीं था तो अली थे, और ये तस्बीह और तहलील खालिद में थे, जब आदम तो पैदा भी नहीं हुए थे, न मोहम्मद नबी उस वक्त थे और अली वली उस वक्त थे। अज़ीज़ान गिरामी, जब कहने वाले ने कहा कि मौला चाहने वालों की मदद क्या कीजिए, अरे गैरों की क्यों मदद करते? मौला के पेश नजर अल्लाह का कहा हुआ जुमला था। उधर जैसे ही अल्लाह ने कहा, अली ने कबाए इमामत में उस जुमले को समेट के रख लिया कि ऐ मूसा, अगर फिरौन ने मेरी अब्दियत को छोड़ दिया है तो क्या मैं रुबूबियत को छोड़ दूं? इधर चाहने वाले ने कहा मौला अपने की मदद क्या कीजिए। वो जली का जुमला था, ये अली का जुमला है। क्या फरमाया मौला ने? मौला अली ने फरमाया, अगर लोगों ने शराफत को छोड़ दिया है तो क्या मैं विलायत व इमामत को छोड़ दूं? अगर लोगों ने शराफत को छोड़ दिया है तो क्या मैं विलायत व इमामत को छोड़ दूं? यानी वली का काम क्या होता है? आए वली का काम क्या होता है? पालने वाला, वली निगहबान, वली खिलाने वाला, वली घर की देख रेख करने वाला, वली कायनात का निगरां। भाई तीन ही तो हैं वली कायनात में। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह क्या फरमा रहा है? तुम्हारा वली सिर्फ अल्लाह है और उसका रसूल है, और वो वली है जो हालत रुकू में ज़कात साइल को देता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। गिरामी मोहब्बत और इत्तबाए रसूल के पैकर में ये जुमला आ गया था ज़िम्नी। ज़रूरी था मेरे लिए कि मैं आप तक ये पैगाम पहुंचा दूं। गिरामी
تو اب جب مولا کائنات نے رسالت مآب کو دیکھا کہ کفر و الحاد کے نشانے پہ ہے رسالت، تو علی کی صورت میں امامت آگے بڑھی، اور آگے بڑھ کے جو پتھر کے مارنے والے تھے، جو کنکر چلانے والے تھے، جو ڈھیلے مارنے والے تھے، اب علی کی چال تو علی ہی جانے یا جلی جانے، اتنی فل اسپیڈ میں علی نے آگے بڑھ بڑھ کے کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی آنکھ پھوڑی، اور سب روتے بلاتے چیختے چنگاڑتے ہوئے عرب کے بچے اپنے اپنے اباؤں کے پاس پہنچ گئے، اپنے اپنے پیرنٹس، اپنے اپنے گارڈینز کے پاس پہنچ گئے۔ علی نے ہمیں ایسے مارا، علی نے ہمیں ایسے مارا، علی نے ہمیں ایسے مارا، کوئی اندھا ہو گیا، کوئی لولا ہو گیا، کوئی لنگڑا ہو گیا۔ کیا سنیں آپ عزیزان گرامی؟ اب تمام کے تمام جو عرب کے بڑے تھے وہ حضرت ابو طالب جیسے بڑے کے دروازے پہ آ گئے اور کہا ابو طالب آپ کے بچے نے ہمارے بچوں کا یہ حشر کر دیا ہے۔ تو اب کل اہل عرب کو بولنے کا موقع تھا، آج ابو طالب کو بولنے کا موقع ہے۔ اب بھائی جاؤ، یہ بچوں کی بات ہے، بچے جانے، بڑوں سے کیا لینا دینا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ لیکن عزیزان گرامی، جو اہل عرب کے بچوں نے کیا وہ عبث تھا، جو علی نے کیا وہ حق تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل عرب کے بچوں نے جو کیا وہ نفس پرستی کا عمل تھا، اور جو علی نے کیا وہ اتباع رسول کا عمل ہے۔ جیسا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، میری مخلوق سے آپ کہہ دیجئے، کیونکہ یہ ایام جو چل رہے ہیں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سے مرتبط ہیں، اس لیے تمہید کے مرحلے یہاں تک ہم لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آخری لمحہ ربط مصائب کا آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو تمام کروں گا عزیزان گرامی، کہ اتباع رسول میں سب شامل ہیں، جتنے بھی اہل بیت ہیں، چاہے وہ منزل علی کی ہو، چاہے وہ منزل بی بی سیدہ کی ہو، چاہے وہ منزل مولا حسن اور حسین کی یا 9 اماموں کی، سب اتباع رسول ہیں۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم رسول کی اتباع کریں تو اس کو رسول کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کو دیکھتا رہے، ان کی سیرت کو فالو کرتا رہے، اتباع رسول کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور سوچنے کا مقام ہے، فکر کی منزل ہے کہ یہ اتباع اور محبت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ جب تک انسان نفس کی قربانی اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، یہ ملکات، یہ خزانے انسان کو حاصل نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی، دیکھو کوئی کل، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت بتا رہا، نو کے زبان کی محبت اور ہے، قلب سلیم کی محبت اور ہے۔ اب وہی نو کے زبان کی محبت اور قلب سلیم کی محبت ایک واقعے سے آپ کی خدمت میں میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا دور امامت ہے۔ آپ مدینے میں ہیں اور مولا کا ایک چاہنے والا بلخ، شہر بلخ، یہ بھی عرب ہی میں پڑتا ہے، شہر بلخ کا ایک رہنے والا مرد مومن، متقی، پرہیزگار، دیندار، نمازی اور اہل بیت کا چاہنے والا، اس کا وتیرہ زندگی یہ تھا، اس کا وظیفہ حیات یہ تھا کہ ہر سال وہ حج بیت اللہ کو جایا کرتا تھا، جبکہ حج زندگی میں
ایک بار، بچوں بولو، زندگی میں حج ایک بار، ماشاءاللہ. ہاں یہ درس ہے نا، یہ بھی تو درس ہے، اس سے بڑا درس کائنات میں ہے ہی کہاں. زندگی میں ایک بار حج واجب ہے اور اس کے بعد حج مستحب ہے. اور بہتر یہی ہے کہ انسان واجب انجام دے کے مستحب نہ انجام دے کے، بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں، ایسے لولے لنگڑے اور کمزور واجبوں کو تلاش کریں کہ جو حج انجام دینے کی طاقت تو رکھتے ہیں لیکن پیسہ کوڑی نہیں رکھتے. میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں. تو دیکھو اس مستحب حج سے اس حج میں زیادہ ثواب ہوگا کہ اگر کوئی تمنا لیے ہوئے ہو کہ جائے ولادت علی کی زیارت ہو جائے، مقدس گھر کی زیارت ہو جائے، نماز جا کے پڑھوں، اللہ کے گھر کا دیدار ہو جائے. ایسے غریب بہت سے، اب موقع آئے گا تو میں محبت کے عنوان کو پڑھوں گا، آج وقت نہیں، کل انشاءاللہ میں منزل دہراؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ واجب انجام دینے کے بعد جب انسان مسلسل ریگولر جانے لگتا ہے تو شیطان بھی تھوڑا شانوں کو بلند کرنے لگتا ہے. آپ کون، کیا بیچتے، آپ کیا ہیں، اب تو واجب بھی حج کر چکے، اب تو سال کے سال مستحب کر رہے ہیں. اب 10 لوگوں کے میں جب تک چرچا نہیں کر لیتا ہے تب تک اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. تو پھر یہ جو ہے ایسا موقع جب آ جائے تو واجب بھی صاف ہو جاتا ہے اور مستحب بھی. جی کیوں؟ اس لیے کہ وہ خلوص نہ رہا. عمل میں جب تک خلوص ہے عمل کی قبولیت کی ضمانت ہے. میں کچھ عرض کرتا ہوں. اور جہاں دکھاوا عمل میں آ گیا وہی عمل صاف ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، ایک با خلوص مرد مومن شہر بلخ کا رہنے والا جو ہر سال بیت اللہ کی زیارت کو جایا کرتا تھا اور بیت اللہ کی زیارت کے بعد وہ مدینے ضرور جاتا تھا، روضہ رسول کی زیارت بھی کرتا تھا، اور پھر جو وقت امام زین العابدین تھے ان کی خدمت میں بھی وہ حاضری ضرور دیا کرتا تھا. اور صرف یہی نہیں، توجہ گرامی، صرف یہی نہیں بلکہ وہ جب اپنی بستی سے جاتا تو طرح طرح سے وہ تحفے اور تحائف خریدتا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ امام کے لیے ہے، امام کے بچوں کے لیے ہے. کیونکہ امام کا کام تھوڑی ہے پھاڑ پھاڑ چلائیں، زمین کھودے، فصلیں اگائیں. امام کا کام ہدایت کا دینا ہے، قوم کا کام امام کی خدمت کرنا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جب اس کا یہ عمل ریگولری ہوا، مسلسل ہوا، تو ایک سال اس کی زوجہ نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ اتنے سال سے آپ امام کی زیارت کو بھی جاتے ہیں اور ان کے لیے تحفے اور تحائف اور طرح طرح کے گفٹس لے کے جاتے ہیں، کیا آج تک امام نے آپ کو کچھ دیا؟ تیوریوں پہ بل آ گئے اور کہا خبردار، لا معرفت نہیں کی، تجھے معلوم نہیں ہے یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے، یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے یہ کوئی چھوٹی چیز ہے، یہ جو امام کی محبت ملی ہے یہ کوئی چھوٹی دولت ہے، چھوٹا تحفہ ہے. خبردار، آج کہا تو کہا، اب آئندہ ایسے الفاظ زبان پہ نہ لانا. امام کا تحفہ تو یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں خوبصورت زندگی عطا کر دی، اپنے ذکر کے لیے زبان مخصوص کر دی، یہی بہت بڑا تحفہ ہے اس کا. امام کا دیا ہوا یہی بہت بڑا تحفہ ہے کہ امام نے اپنے سے مجھے قریب کر لیا. یہ چھوٹی بات ہے. اگر کوئی انسان کہے کہ بھائی ہم روز اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں
اور اتنا چیختے چلاتے ہیں، اتنی دعائیں مناجاتیں کرتے ہیں، ایک دن بھی اس نے جواب نہ دیا، اور کہتے ہم ہیں۔ ابلیس کس طریقے سے بندوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی ایک عابد کو بہکایا تھا ابلیس نے کہ اے بھلے مانس، آپ 30 سال سے اس کے گھر میں جا رہے ہیں، کسی دن بھی جواب نہ دیا اس نے۔ اگر ابھی کسی بستی کے چوراہے پہ آپ کسی سے مدد مانگنے لگو، ایک کے بجائے 100 لوگ مدد کے لیے لبیک لبیک کہتے ہوئے آ جائیں گے۔ اس کے دماغ میں پھنس گئی، اس نے مسجد کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا اب کیا فائدہ ہے، جب اس کو بلا رہے وہ آ ہی نہیں رہا ہے، تو اب مسجد جانے سے کیا فائدہ کرے۔ جب وہ سویا، اللہ اکبر، تو خواب میں کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ تجھ کو ابلیس نے بہکا دیا ہے، تیرا اللہ کے گھر میں جانا ہی اللہ کی لبیک ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تیرا اللہ کے گھر میں جانا ہی اللہ کی لبیک ہے، اللہ کا جواب ہے، ورنہ اللہ ہر کسی کو اپنے ذکر کا حقدار نہیں بناتا۔ یہ خوش نصیب لوگ ہی ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ اپنے ذکر کی لذت اور اپنے ذکر کا ذائقہ انہیں چکھاتا ہے، تبھی تو وہ مسلسل اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ورنہ ذائقہ نہ ملے تو انسان کہیں بھی نہیں جائے گا۔ یہ ذائقہ ذکر الہی تو ہے جو امیر المومنین نے کیا خوب دعائے قبیل میں فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، میرے دل کو اپنے ذکر سے خالی نہ رکھ، کیونکہ تیرا ذکر ہی میرے لیے ذائقہ زندگی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اب انہوں نے مرد بلخی، شہر بلخ کے رہنے والے تھے، محب اہل بیت تھے، بڑے مخلص بندے تھے اللہ کے۔ حج بیت اللہ، زیارت بیت اللہ کر کے فوراً امیڈیٹلی مدینہ پہنچتے تھے۔ زیارت قبر رسول کرنے کے بعد فرزند رسول کی زیارت کو جانا ان کا معمول زندگی ہو گیا تھا، وظیفہ زندگی ہو گیا تھا۔ ایک سال جب چلنے لگے تو بیوی نے آخر پوچھ ہی لیا، ہر سال آپ امام کی خدمت میں تحفے اور تحائف لے کے جاتے، کیا آج تک کبھی انہوں نے بھی کچھ دیا؟ تیوریوں پہ بل نہ گئے۔ کارے میرا وہاں تک جانا ہی سب سے بڑا تحفہ ہے، امام کا اپنے پاس بلانا ہی سب سے بڑا تحفہ ہے۔ تو لا معرفت ہے، اگر تیرے اندر معرفت کا جذبہ ہوتا، اگر تیرے اندر محبت کا جذبہ ہوتا، تو بہت سے لوگ ہیں جو لا معرفت ہیں، ان کو کھانے میں مزہ آتا ہے۔ میں کچھ کہہ گیا آپ کی خدمت میں، جو لا معرفت ہیں ان کو کھانے میں مزہ آتا ہے، اور جو با معرفت ہیں ان کو کھلانے میں مزہ آتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ کبھی کبھی جملہ آ جاتا ہے قدرتی طور پہ اور حقیقت ہے، ورنہ کھانے سے زیادہ کھلانے میں پروفٹ ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، کیونکہ کھانے میں مولا سے پوچھا بھی گیا نا، کسی نے پوچھا مولا یہ کھانے کھلانے میں فرق کیا ہے؟ تو اب علی کی زبان سے سن لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ مولا نے فرمایا اسی طریقے سے کہ یا علی، مسجد میں نماز پڑھنے میں اور اپنے گھر میں نماز پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ تو مولا نے کیا فرمایا کہ گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے تو نمازی کا نفس خوش ہوتا ہے، اور اللہ کے گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے تو بندے کا اس سے رب خوش ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین نے کیا خوب فرمایا ہے کہ کھلانے میں اور کھانے میں کیا فرق ہے، کہ کھانے میں نفس خوش ہوتا ہے، کھلانے میں رب خوش ہوتا ہے۔ بہت توجہ دیدان گرامی، تو یہ مرد بلخی کہتا خاموش ہو جا، لا معرفت ہے تو
ارے میرے تحفوں کا قبول کرنا ہی مولا کی محبت ہے، چاہت ہے، ورنہ نہ جانے کتنے بڑی بڑی سلطنتوں والے ہیں، امام پھوٹی نظر سے تک نہیں دیکھتے، اور تو ایسی بات کر رہی ہے۔ دکھ تو تھوڑا لگی گیا۔ یہ چلے بیت اللہ کی حج زیارت کے لیے اور مکے پہنچے، اور صاحب امام کوئی معمولی شخصیت کو تو نہیں کہتے نا، آپ یہاں بیٹھے، نجف والے کو خبر ہے کہ آپ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، مشہد والے کو خبر ہے ہم کہاں اور آپ کہاں۔ امام تو امام کے سامنے پوری کائنات، جیسے مرر کے سامنے پورا وجود ہو، شیشے کے سامنے جیسے پورا وجود ہو، ایسے امام کے سامنے پوری کائنات وہ پھیلی ہوا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، اب صاحب اس کو تھوڑا جھٹکا تو لگا، اور کہا خاموش ہو جا، آئندہ دیکھو ایسی بات نہ کرنا، ہمارے اور مولا کے درمیان میں محبت میں درار نہ پیدا کرو، معرفت پیدا کرو۔ اللہ نے محبت کے لیے خلق کیا، اللہ نے معرفت کے لیے خلق کیا۔ آئی بات ختم ہو گئی، یہ بیچارے پہنچے مکے، بیت اللہ کی زیارت کی، توجہ عزیزان گرامی، اور زیارت کرنے کے بعد اب مدینہ منورہ پہنچے، قبر رسول کی زیارت کرنے کے بعد چوتھے امام کی بارگاہ میں ڈھیر سارے تحفے لے کے ہر سال کی طرح پہنچ گئے، اور پہنچ کے ابھی تک یہ مسافر خانے میں باہر رکتے تھے، اور آج اس سال جب یہ پہنچے ہیں چوتھے امام کی بارگاہ میں، تو مولا نے جب چلنے لگے، مولا نے کہا رکو میرے بھائی، رکو میرے بھائی، آج تم مسافر خانے میں نہیں رکو گے، آج تم ہمارے یہاں مہمان رہو گے، اور آج کی دعوت تمہاری ہمارے یہاں ہوگی۔ ہائے ہائے، غور کریں، توجہ عزیزان گرامی۔ خیر یہ رک گئے، دعوت کا وقت قریب آیا، امام نے کہا آئیے بھائی بسم اللہ، ماں حاضر ہے، دسترخوان پر کھانا حاضر ہے۔ بعض لوگ جو ہے ہاتھ بھی نہیں دھوتے اور جٹ جاتے ہیں، جبکہ طعام کا تقاضا یہی ہے کہ کھانے سے پہلے انسان کو ہاتھ دھو لینا چاہیے، اور تولیہ سے ہاتھ نہیں پوچھنا چاہیے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں، انہی تری والے ہاتھوں سے لقمے اٹھا کے کھانا چاہیے، وہ کھانا انسان کے واسطے شفا یابی کا کام کرتا ہے۔ بہت توجہ، بہت توجہ۔ اور سنیے ایک بات، بچے بیٹھے جوان تشریف فرمائے، اسی لیے یہ مجلس درس گاہ حسینی ہے، بات آ گئی تو گزارش کے دے رہا ہوں کہ صاحب کھانے کے بعد جیسے کھانا شروع کریں تو بسم اللہ، اور کھانا ختم کریں تو الحمدللہ، پھر ہاتھ دھوئیں تو بھی تولیے سے نہ پوچھیں، وہی تر ہاتھ اپنے چہرے کو مل لیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دو فائدے عالم وجود میں آئیں گے، چہرے پہ رونق آئے گی، آنکھوں میں بصارت پڑے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بس عزیزان گرامی، اب مرحلہ تمام ہو رہا ہے، روایت میں ملتا ہے، میں پیچھے ہو گیا ہوں، بیٹھ رہی ہوں، میں تمام ہو گیا لمحہ، مسلسل ہو رہا ہے سلسلہ۔ اب صاحب کے مولا کی بارگاہ میں پہنچے، دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے مولا نے بیٹھے، کھانا کھایا، اب ہاتھ دھونے کا مرحلہ جو آیا تو روایات میں ملتا ہے کہ صاحب مولا نے کہا کہ بھائی ہم آپ کے ہاتھ دھلا دیتے ہیں۔ مولا نے کہا بل مرد بلخی، اس نے کہا نہیں مولا، ارے آپ کیوں ہاتھ دھلائیں، آپ باعث برکت ہیں، باعث شرف ہیں، باعث فضیلت ہیں، آپ حجت خدا ہیں، ولی خدا ہے، امام کائنات ہے، روح کائنات ہے، زینت کائنات ہے، آپ ہاتھ کیوں، پانی کیوں ڈالیں گے، ہم آپ کے ہاتھ دھلائیں گے۔ تو ایک بڑا امام نے اس کے ہاتھ دھلائے، بہت توجہ، تمام ہو گیا مرحلہ، ذرا نہ کرو، یہ سب چلتا رہتا ہے، آپ
ہاں اسٹینڈنگ میں بیٹھو، کوئی کچھ کرنے والا نہیں، اتنے لوگ تو فرنیچر ملا ہوا رکھا ہے، تھوڑا پھیل کے بیٹھو، پھیل کے صلوات پڑھے محمد والے محمد، کوئی کچھ نہیں کرنے والا ہے، پھیل کے بیٹھے، پھیل کے تھوڑا سا ڈسٹینسنگ۔ ہمارے یہاں بھی اشرا ہو رہا ہے، 2 3 3 اشرے جوگ شریف ہو رہے ہیں ماشاء اللہ۔ قانون میں رہو، دیکھ کے ابھی دیکھ کے چلے جائیں گے، کچھ نہیں بول سکتے کیونکہ قانون ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے آغا سلطانی صاحب کا مسئلہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے جو کہہ رہی ہے اس کی بات کو فالو کریے۔ ہاں زبردستی نہیں کوئی معاملہ اچھا ہوتا، کیونکہ حسین بھی تو نہیں زبردستی والی مجلس پسند کریں گے، حسین بھی تو اختیار والی مجلس چاہتے ہیں۔ صلوات عظمت مولا کے اوپر بلند ترین۔ تو اب امام نے جو فرمایا کہ اے میرے محب، میرے چاہنے والے، میرے ہاتھ پر پانی ڈال، امام کو پتا ہو گیا تھا اس کی زوجہ نے چلتے چلتے کیا کہا تھا اس سے کہ تمہارا امام، تم اپنے امام کے لیے تو تحفے اور تحائف اور گفٹس لے کے جاتے ہو، کیا آج تک تمہارے امام نے تم کو کوئی گفٹ دیا، کوئی تحفہ دیا؟ امام کی خبر ہو گئی مدینے میں اور کہا اے مرد بلقی اب تو پانی ڈال، ہم ہاتھ دھوتے ہیں۔ اب جو امام کے ہاتھوں پہ مرد بلقی نے پانی ڈالا، اب جو پانی ظرف میں پڑا، جس کو آفتابہ بھی کہتے ہیں، جس کو برتن بھی کہتے ہیں، جس کو ظرف بھی کہتے ہیں، اب جب آفتابے میں پانی امام کے دستہائے امامت کے دھوبن کا پانی آفتابے میں پہنچا تو امام نے نظر اٹھا کے مرد بلقی سے فرمایا دیکھ کیا نظر آیا؟ اس نے کہا پانی۔ کہا نہیں، پھر نظر کر، زمرد نظر آ رہے ہیں۔ اس نے نظر کی ہے، زمرد نظر آئے۔ پھر میرے مولا نے فرمایا اب تو پانی ڈال۔ پھر جو پانی ڈالا